السلام علیکم۔ کبھی کوئی ایسی تقریر سنی ہے جو سیدھا دل میں اتر جائے، جو انسان کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دے؟ پیر اجمل رضا قادری کا زندگی بدل دینے والا بیان کچھ ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم اسی خطاب کے اندر جھانکیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا عناصر ہیں جو اسے اتنا طاقتور اور مؤثر بناتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی لیکن یوں کہیں کہ سب کچھ بدل دینے والے خیال سے کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا نظریہ ہے جو دعا کو بے بسی کی حالت سے نکال کر ایک زبردست طاقت کے آلے میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لشکر کی ایک بہت ہی زبردست کہانی سنائی جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک اسلامی لشکر ہے اور وہ ایک ایسے دریا کے کنارے کھڑا ہے جسے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی پل نہیں، اور دوسری طرف دشمن مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں، جب کوئی دنیاوی حل نہیں دکھتا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دے سکتا ہے تو ہم تو تیرے آخری نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری مدد فرما۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ مکمل یقین اور توکل کا مظاہرہ ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے، دریا راستہ دے دیتا ہے اور پورا کا پورا لشکر اس کے پار اتر جاتا ہے۔ بیان میں اسی ڈرامیٹک لمحے کو ایک بہت گہرے سوال کی بنیاد بنایا گیا ہے کہ اگر ماضی میں دعا میں اتنی طاقت تھی تو پھر آج ہم نے اس طاقت کو، اس ہتھیار کو کیسے بھلا دیا؟ یہیں سے یہ بیان ایک تشخیص کی طرف جاتا ہے، ایک ڈائگنوسس کی طرف، کہ آخر اس روحانی کمزوری کی جڑ کیا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور جواب ایک لفظ میں دیا گیا ہے: وہن۔ تو آخر یہ وہن ہے کیا؟ حدیث نبوی کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے جس کی دو بڑی علامتیں ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا موت کا خوف۔ اور کہا یہ گیا کہ جب یہ دو چیزیں کسی قوم میں آ جائیں نا تو بس اس کی طاقت ختم۔ اب ذرا فرق دیکھیے دو زمانوں کا۔ ایک طرف وہ مثالی دور تھا جس کی پہچان تھی سادگی، شہادت کی تمنا اور روحانیت، اور پھر اس کے مقابلے میں ہے ہمارا آج کا دور، جہاں مال کی محبت، موت کا ڈر اور ہر رشتے میں لین دین کا حساب کتاب ہے۔ یہی وہن کی عملی شکل ہے۔ تو جب بیماری کی تشخیص ہو گئی تو اب علاج کی باری آتی ہے، اور حل کیا بتایا جاتا ہے کہ اپنے اسلاف کی زندگیوں کی طرف پلٹا جائے، ان سے سیکھا جائے اور اس مثالی جذبے کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جاتی ہے۔ سوچئے، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں لیکن ایک بار عید کی نماز کے لیے ننگے پاؤں چلے گئے، صرف اس لیے کہ جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ جب لوگوں نے حیرانی سے دیکھا تو فرمایا، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا۔ مطلب پیغام بالکل صاف تھا، اصل چیز لباس نہیں، کردار ہے۔ ایک اور ایسا ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ جب صحابہ نے ان سے نیا کرتا پہننے کو کہا تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا، میں تیار ہوں پر مجھے ویسے ہی کپڑے پہنا دو جیسے میرے نبی نے پہنے تھے۔ یہ طاقت کے دکھاوے کے بجائے نبی کی سادگی کی پیروی کرنے کی ایک گہری سچی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر سے دعا کی طاقت کی بات ہوتی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ جب دشمن کا بحری بیڑا قریب آ رہا تھا تو انہوں نے پوری رات رو رو کے دعا کی، صبح تک خبر آئی کہ بیڑا ڈوب چکا ہے۔ اس پر ایک بزرگ نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا: وہ بیڑا سمندر میں نہیں، صلاح الدین کے آنسوؤں میں غرق ہوا ہے۔ اور یہ جو موت کا خوف نہ ہونے کی بات ہے نا، اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک ایسی کہانی سنائی جاتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک خاتون جو خود شہید کی بیٹی، شہید کی بہن اور شہید کی بیوہ تھیں، اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ ان کے بیٹے کو دشمن کے تیروں کے خلاف آپ کی ڈھال بنا دیا جائے۔ پھر ان ہستیوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے شہادت کو گلے لگایا: حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن و حسین اور حضرت حمزہ۔ یہ صرف ناموں کی ایک فہرست نہیں بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ان عظیم لوگوں کے لیے شہادت سب سے بڑا اعزاز تھا، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ڈرا جائے بلکہ ایسی چیز جس کی آرزو کی جائے۔ تو ان ساری کہانیوں کے بعد، ان مثالوں کے بعد، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ یہیں سے یہ خطاب اپنے آخری حصے کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک عملی روڈ میپ ہے، ایک اندرونی انقلاب کی کال ہے جو ذاتی اور اجتماعی
دونوں سطح پر تبدیلی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ اس کے لیے 5 عملی قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی مسلم شناخت کو ہر دوسری شناخت سے اوپر رکھنا۔ دوسرا، اپنے رزق کے حلال ہونے کو یقینی بنانا، کیونکہ یہی ہمارے کردار کی بنیاد بنتا ہے۔ تیسرا، گھروں میں حیا اور پردے کے ماحول کو دوبارہ زندہ کرنا۔ چوتھا، قربانی کے اسی جذبے کو پھر سے جگانا جو ہم نے پچھلی کہانیوں میں دیکھا۔ اور آخر میں ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن کر زندگی گزاری جائے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی سادہ سی لیکن بہت گہری بات کی جاتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر یہ سب مشکل لگتا ہے، تو کم سے کم ایک کام تو ہو سکتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، دعا کی اس طاقت پر جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیان صرف جواب دے کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جاتے جاتے ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید اس پورے پیغام کا نچوڑ ہے: خوف کے بغیر جینے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟